اسما شیرازی صاحبہ اور شہزاد اقبال صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اسما, کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں؟ عمران خان صاحب کل آ رہے ہیں, ایک اعتماد تحریک انصاف دکھا رہی ہے کہ نہیں کریں گے بات, پہلے تاریخ دیں, یہ فیس سیونگ کے لیے کر رہے ہیں یا واقعی کچھ نہ کچھ ایسا ہے تحریک انصاف کے پاس جس کی وجہ سے وہ بھی حکومت کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ دیکھیے, میرے خیال ہے وہ تیار ہو جائیں گے جلد یا بدیر. ان کو ایک فیس سیونگ چاہیے اور اس کے لیے صدر مملکت کافی رستہ جو ہے وہ ہموار کر رہے ہیں. اور ہماری اطلاع یہی ہے کہ جو لاسٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے زمان پارک میں, اس میں بھی صدر مملکت نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے گڈ آفیسز جو ہیں وہ اس کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں. تو اب کم از کم حکومت کے ساتھ بات کرنے کو آمادگی کسی حد تک جو ہے وہ مشروط ہی صحیح لیکن وہ سامنے آ رہی ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ کل کے جو خطاب ہوگا عمران خان صاحب کا, اس کے اندر بھی ایک ٹون سیٹ کی جائے گی اور نیریٹو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن یہ اس کام آہستہ آہستہ ہوگا. ڈیفینیٹلی فوری طور پر فیس سیونگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی کہ وہ اپنے ووٹر کو یہ ضرور تسلی دیں کہ وہ حکومت کے ساتھ بات کسی صورت بھی نہیں کریں گے. اور ظاہر ہے کہ اس مرحلہ وار جو چیزیں ہوں گی اس کے اندر بہت سی جو اہم جو سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں, اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ صدر مملکت کی کا گڈ آفس ہے. اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ایک آلریڈی ایک جو سی بی ایم ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے طے کر دیا تھا. ہماری اطلاع ہے کہ اس دن جب یہ بات ہوئی تھی اکانومی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سائن کے حوالے سے بھی, سمری کے اوپر دستخط کے حوالے سے اس کے اوپر بھی بات کی گئی تھی کہ کیوں نہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے اور تحریک انصاف کی واپسی کے لیے جو ہے وہ بھی ایک ماحول جو ہے وہ بنایا جائے اور تیار کیا جائے. تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو آج رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے کہا گیا, کل ایک اور سینئر منسٹر کہہ دیں گے, اس طرح 2-4 دنوں کے اندر اس معاملے کے اوپر ایک پورا ماحول جو ہے وہ تیار کیے جانے کا امکان موجود ہے. شہزاد, آپ بتائیے گا, عمران خان صاحب ظاہر ہے پہلے آرمی چیف کی تعیناتی پر بیانیہ بنا رہے تھے, اس سے پہلے ہم نے دیکھا امریکہ مخالف, اسٹیبلشمنٹ مخالف, اس سے پیچھے بھی. ابھی پھر کیا ہے ایسا جو خان صاحب کو یا پھر تحریک انصاف کو امید دے رہا ہے کہ ہم نہیں بات کریں گے اور الیکشن لے کر رہیں گے؟ بہت شکریہ شاہزیب. مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس اب کوئی زیادہ آپشنز رہ نہیں گئے. جتنا پریشر وہ ڈال سکتے تھے انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی. اب کل کا جو ایونٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ 1 ڈے ایونٹ ہوگا, ایک جلسہ ہوگا, بہت بڑا کراؤڈ بھی لے کے آ جائیں عمران خان صاحب, تب بھی حکومت جو کہ اس وقت بڑا سٹرونگ محسوس کر رہی ہے, وہ جو تعیناتی کرنا چاہتے تھے نومبر کی وہ تعیناتی انہوں نے کر لی ہے. تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ کیوں حکومت پریشر میں آئے گی اگر لاکھوں لوگ بھی آ جائیں تحریک انصاف کے. تو ایک جلسہ ہوگا, جلسہ کر کے چلے جائیں گے. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ کل بھی جیسے ہم نے دیکھا پریزیڈنٹ کی جب ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے اور جو سمری کے حوالے سے اسپیکولیشن تھی وہ ساری دم توڑ گئی, انہوں نے سمری اپروو کر دی. تو اس حوالے سے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ضرور ہوئے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ حکومت کسی نہ کسی سطح پہ بات چیت کرے اور ارلی الیکشنز کے حوالے سے کوئی بات ہو. اب وہ کس کروٹ بیٹھتی ہے بات یہ تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن حکومت بات کرنے کے لیے تیار ہے. بٹ تحریک انصاف اس کنڈیشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے کہ جب تک آپ ہمیں یہ کہیں گے نہیں, یہ بتائیں گے نہیں کہ ہماری الیکشنز کے لیے تیار ہے, تب تک یہ مذاکرات ہو نہیں سکتے. اور میرے خیال سے جو کنفیوژن ہے تحریک انصاف کی وہ بڑی واضح ہے. شاہزیب, اس وقت آپ بتائیں کہ ایک جو آرمی چیف جو آؤٹ گوئنگ ہے اس پہ بڑا انہوں نے دباؤ ڈالا, انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد غدار بھی کہا, ان کو میر جعفر میر صادق بھی کہا, الیکشن کا مطالبہ ان سے بھی کرتے رہے, اس حوالے سے ملاقاتیں بھی ہوئی. اب جو ان کمنگ چیف ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ بیانات جو آ رہے ہیں, چاہے وہ کل سٹیٹمنٹ کے ذریعے ہوں پی ٹی آئی کے, یا اسد عمر صاحب جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پبلک پوزیشن لینی چاہیے فوج کو کہ ارلی الیکشنز ہی ملک کو اس وقت مشکلات سے نکال سکتی ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے کیونکہ پھر آپ ایک مرتبہ وہی کر رہے ہیں, آپ ایک طرف ڈائلاگ کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ الیکشن لے کے دے, یعنی کہ الیکشن پر کے حوالے سے دباؤ ڈالے اسٹیبلشمنٹ حکومت پر. تو یہ اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی اور یہ بڑی کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے تحریک انصاف کی اگر وہ اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں, کیونکہ بہت ساری باتیں تو آرمی چیف صاحب نے اس دن اپنے خطاب میں کی, لیکن کل ایک ایونٹ پہ میری ملاقات ہوئی آرمی چیف سے اور بہت ساری باتیں آف دا ریکارڈ تھی تو میں وہ تو نہیں بتا سکتا, لیکن امپریشن یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں ایک بڑا غصہ ہے, بڑی فرسٹریشن ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ہم نے آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کیا. عمران خان خود کہتے ہیں ایجنسیز نے ہمیں مدد کی بلز پاس کروانے میں, کوئی ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے وہاں پہ ہماری مدد کی گئی, اور اس کے بعد پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کو آپ غدار بھی کہہ رہے ہیں, میر جعفر بھی کہہ رہے ہیں. تو جو غصہ فرسٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ پہلے آپ کے لیے ہم نے دوسروں سے باتیں سنی اور پھر اب آپ باتیں سنا رہے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی کہ آپ اگر ان کمنگ آرمی چیف سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں
کہ وہ دباؤ ڈال کے الیکشن لے کے دیں گی. میرے خیال سے یہ بڑا خطرناک ہے اور اس طرف نہیں جانا چاہیے تحریک انصاف کو. پہلے ہی ایسا لگتا ہے کہ سارے انڈے انہوں نے ایک ہی باسکٹ میں ڈال دیے تھے. اس وقت آپ خود جانتے ہیں معیشت کے بڑے نازک حالات ہیں. معیشت کہیں پولیٹکس میں سیاست میں نہیں ہے تحریک انصاف کی, بالکل مائنس ہے. صرف آرمی چیف کی تعیناتی پہ انہوں نے اپنی سیاست کو جو ہے رکھا ہوا تھا, جو مجھے لگتا ہے کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا ہے, اور اگر مزید کریں گے تو اور نقصان دہ ثابت ہوگا. اسما, آپ سمجھتی ہیں کہ جو موجودہ آرمی چیف سے شہزاد اقبال صاحب بتا رہے ہیں احوال ملاقات کا, اور پھر جو ایک سینس ہے کہ بہت زیادہ اس بات پر ناراضی ہے جو کچھ عمران خان صاحب نے کیا, مگر اگلے آرمی چیف پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ جی آپ کریں, اور یہ این آئینی ہے, غیر آئینی مطالبہ کر رہے ہیں اور اس کو آئینی کہہ رہے ہیں, یہ اس میں کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ شامل قریشی صاحب کا میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا کہ جب لوگ آئیں گے پنڈی میں وہ کہہ رہے ہیں, پھر کیسے اس بات کو اگنور کیا جا سکتا ہے؟ کوئی کراؤڈ سے امپریس کر دیں یا پھر دباؤ ڈال دیں, یہ ممکن ہے؟ دیکھیے, اگر وہ آؤٹ گوئنگ آرمی چیف پہ پریشر نہیں ڈال سکے تو میرا خیال ہے انکمنگ پہ بھی بالکل جو ہے وہ پریشر نہیں ڈال سکیں گے, اس لیے کہ اب جو سلیٹ ہے وہ بالکل کلین ہے. جنرل باجوہ کے ساتھ ایک بیگیج تھا, ان کے اوپر یہ الزام لگتا رہا ہے, اور الزام ہے جس میں حقیقت بھی ہے کہ اس پورے ہائیبریڈ رجیم کو انہوں نے سپورٹ کیا, ان کو لے کے آئے اور ان کو پوری طرح سے اس ہائیبریڈ رجیم کی انہوں نے پرورش کی. لیکن نئے آرمی چیف کے اوپر اس طرح کی کوئی الزامات ان کے اوپر نہیں ہے, اور اگر دیکھا جائے تو وہ ایک بہت سٹرونگ بیک کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, اور بہت ایک کرٹیکل اس کے مرحلے کے اندر جو ہے ان کی نامینیشن ہوئی ہے اور وہ آرمی چیف بننے جا رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اگر یہ سیٹ اپ, پچھلا سیٹ اپ جو ہے وہ اس کے اوپر اس نے کمپرومائز نہیں کیا تو نیا سیٹ اپ جو ہے وہ کمپرومائز کرے گا. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے پاس شو کرنے کے لیے پتے کون سے ہیں؟ عمران خان صاحب نے جتنے مطالبے کیے وہ تمام کے تمام مطالبے جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں. اگر دیکھا جائے تو وہ اسٹریٹ پاور شو کرنے میں بھی ناکام رہے, جو کہ ان کا ایک ترہ امتیاز سمجھا جاتا تھا. اگر دیکھا جائے تو آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ان کے مطالبات بھی مسترد ہوئے, ان کو ناکامی ہوئی. اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہے اس نے اس کرائسس کے اندر اپنے آپ کو بہت مضبوط طریقے سے پیش کیا ہے, اور اگر دیکھا جائے تو اس معاشی کرائسس کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ یا ریاست جو ہے وہ پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہے اس وقت کی جو کوalition گورنمنٹ ہے جس میں 9 جماعتیں ہیں اور ان کے پاس بھی ووٹ بینک ہے. تو میرا خیال ہے کہ کسی قسم کا کوئی پریشر پولیٹیکل گورنمنٹ کے اوپر بھی نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی نہیں ہے. جو پریشر تھا وہ نکل گیا ہے, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو فیس سیونگ چاہیے ہوگی. کل وہ جتنے بھی لوگ لے آئیں اور جتنے بھی مہینے یہاں پہ بیٹھ جائیں, مگر ان کو بیٹھنا ہی ہوگا, اور ایونچولی ان کو جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی اسی سیٹ اپ کے ساتھ, اسی گورنمنٹ کے ساتھ. آئرنی یہی ہے کہ وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ بات کریں, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل معاملات کو دیکھے, جبکہ سیٹ اپ جو اس وقت موجود ہے اس نے اس کو باہر نکالا ہے سیاست سے, اسٹیبلشمنٹ کو, اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار سیاست میں نہیں ہونا چاہیے. اس نیریٹو کو, اس بیانیے کو تقویت ملی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب زیادہ بلیک میل کر سکیں گے. شاید آپ کو بھی لگ رہا ہے پھر کل کا ایونٹ ایک ون ڈے ایونٹ ہوگا, اور اس کے بعد ایک حتمی طور پر یہی ہوگا کہ تحریک انصاف پارلیمنٹ میں آ رہی ہوگی یا مذاکرات کر رہی ہوگی کسی بھی فیس سیونگ کے تحت؟ جی دیکھیں, ویسے تو کافی سسپینس رکھنے کی کوشش کی. اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیڈیم میں 30,000 بندہ میچ دیکھ سکتا ہے تو باہر بھی بیٹھا ہوگا, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میچ کیونکہ فرسٹ کو شروع ہونا ہے تو اگر ہم فرسٹ کو یہاں بیٹھے ہوئے ہوں 3-4 دن بعد بھی تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ صرف باتیں ہیں. پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے, جس جگہ پہ وہ دھرنا یا جلسہ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ ایڈمنسٹریشن نے ان کو 1 دن جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے. عمران خان صاحب خود برٹش ہائی کمشنر کو یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ ہمارا جو یہ جلسہ ہے یہ میچ میں رکاوٹ نہیں بنے گا. تو اس بات کے تو امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی لمبا اسٹے یہاں پر ہوگا. وہ اسد عمر صاحب کہتے ہیں لمبی اننگ کھیلیں گے, وہ شارٹ اننگ ہوگی. کل کا ایک جلسہ ہوگا جس میں میرے خیال سے تقریر ہوگی, کوئی خاص آپشن سیاسی طور پہ اس وقت نظر نہیں آ رہے. تو واحد رستہ یہی بچتا ہے کہ اب حکومت اگر کہیں پہل کرتی ہے, جو کہ ایک طریقے سے ساگڈار صاحب نے کی بھی ہے, اور دوسری طرف سے ریسیپروکیٹ ہوتا ہے, تو پھر بات آگے چلائیں. اور ایونچولی الیکشن سے پہلے تو آنا ہی پڑے گا تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں. اگر آپ نے کیسے کیئر سیٹ اپ طے کرنا ہے, آپ نے باقی معاملات کو طے کرنا ہے, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے ان معاملات کو حل کریں, ورنہ وہی ہوگا جیسے آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمشنر کے 2 ممبران تھے وہ بھی اس وقت پارلیمنٹ نے لگا لیے اپنی مرضی سے, کیونکہ ایک وہاں پہ بھی برائے نام اپوزیشن موجود ہے, اور جو چیئرمین والا معاملہ تھا وہ بھی انہوں نے خود کر لیا, تو اس لیے چیئرمین نیب والا معاملہ, تو پھر اس لیے میرے خیال سے یہ ہو نہیں سکتا کہ تحریک انصاف الیکشن سے پہلے پارلیمنٹ سے باہر ہے. ایونچولی ان کو آنا ہی پڑے گا پارلیمنٹ میں.